بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا نام تاریخ میں اپنی شجاعت اور اپنی بہادری کی بنا پر رقم کروایا ہے۔ اگرچہ وہ اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں مگر لوگوں کے دلوں میں وہ آج بھی زندہ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے ہی شخص کی بایوگرافی بیان کریں گے کہ جنہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے 17 یا 18 سال ہو چکے ہیں مگر وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کے عروج اور ان کے زوال کی مکمل داستان بیان کریں گے، مگر ویڈیو کے آغاز سے قبل حسب معمول چھوٹی سی گزارش، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ 28 اپریل 1937 بدھ کے دن ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کی پیدائش سے قبل اس کا والد اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی ماں نے چند سالوں کے بعد گھریلو وجوہات کی بنا پر دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا اس بچے کے ساتھ سلوک اچھا نہ تھا، وہ اس بچے پر بہت ظلم کیا کرتا۔ 12 سال کی عمر میں یہ بچہ ان سب چیزوں سے تنگ آ کر اپنے چچا کے پاس چلا گیا۔ اس کے چچا ایک مدرسے میں استاد تھے۔ بچپن میں جہاں چھوٹے بچے پیسے جمع کر کے کھلونے خریدتے ہیں، وہیں یہ بچہ اپنے پیسے جمع کر کے تاریخ پر مبنی کتابیں خریدتا اور ان کا مطالعہ کیا کرتا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ بچہ کون تھا؟ ناظرین، اس بچے کو تاریخ میں صدام حسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صدام حسین اپنے لڑکپن میں ہی حکومت خلاف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے۔ چھوٹی سی عمر میں صدام حسین نے جیل کی تاریکی بھی دیکھ لی۔ عراقی بعثت پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمد حسن البکر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام اس وقت نہ کوئی فوج میں آفیسر تھے اور نہ ہی کوئی فوج کا حصہ، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ احمد حسن البکر کے لیے وہ خاصے مفید کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ 1968 میں بعثت پارٹی اقتدار میں آئی اور احمد حسن البکر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اسی دور میں احمد حسن کے دستے راست رہے۔ حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ ان مخالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے، کچھ جلا وطن اور کچھ کو چپ کرا دیا گیا۔ صدام حسین نے بغاوت کی کئی سازشوں کو بے نقاب کیا اور کونسل کا اجلاس طلب کر کے باغیوں کو گرفتار کروایا۔ صدر احمد حسن الباقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی۔ عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ سڑکیں اور سکولز بننے لگے، مگر صدام حسین کے سیاسی عزائم بھی ساتھ ساتھ بڑھنے لگے۔ 1979 میں انہوں نے اپنے محسن احمد حسن البکر سے زبردستی استعفیٰ دلوا دیا اور خود عراق کے صدر بن گئے۔ یہاں سے صدام حسین کی زندگی کا عروج شروع ہوا جو 24 سالہ عرصے پر محیط تھا۔ ناظرین، صدام حسین نے تمام بڑے عہدے اپنے پاس رکھے۔ صدام حسین نے اپنی کزن ساجدہ خیر اللہ طلفہ سے نکاح کیا، جنہیں ساجدہ حسین بھی کہا جاتا ہے۔ صدام حسین کے 5 بچے تھے: عدی حسین، کسی حسین، رغد حسین، رانا حسین اور بالا حسین۔ صدام حسین کی خوش لباسی اور پرتعیش لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ان کے سوٹ لندن کے مشہور ٹیلر سیتے تھے اور صدام حسین کے وارڈروب میں 300 قیمتی سوٹ اور 2500 کے قریب جوتے ہوا کرتے تھے۔ جس سوٹ کو وہ پہن لیتے اس کی باری 2 سال کے بعد آتی۔ صدام حسین کے 48 یا 50 محلات تھے جن کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں۔ باتھ رومز کی ٹائلیں، باتھ روم کی ٹوٹیاں اور باتھ روم کے دروازوں کے ہینڈلز پر سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ صدام حسین عراق کے مضبوط ترین آدمی تھے، مگر وردی کو وہ اپنی اصل طاقت کہتے تھے۔ صدام حسین کا کہنا تھا کہ اگر صدر انتظامی اور سیاسی طاقت کو وردی کی قوت مل جائے تو وہ ناقابل تسخیر اقتدار بن جاتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ وردی اس کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور جو لوگ اس نعمت کا کفران کرتے ہیں وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ صدام حسین کی وردی کو کرنل کی رینک سے چھوٹا آفیسر ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ صدام حسین نے اپنے 24 لیٹر خون سے قرآن کریم کا نسخہ بھی لکھوایا۔ اپنے دور میں صدام حسین نے اپنا شجرہ بتایا اور کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ صدام حسین اپنے آپ کو مسلم دنیا کا لیڈر اور تقرید میں پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار تصور کرتے تھے۔ صدام حسین کے کپڑے دھونے کے لیے بغداد میں اسپیشل لانڈری
رائل لانڈری کے نام سے قائم کروائی گئی۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا اور یہ جنگ کافی عرصہ چلتی رہی، جس میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ ناظرین، یہاں آپ کو صدام حسین کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ بتاتا چلوں کہ ایک دن صدام حسین لائیو کانفرنس کر رہے تھے۔ ایک فلسطینی عورت نے آ کر کہا، اے صدام، تم یہاں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہو، مگر تمہیں اپنی مسلمان بہن بیٹیوں کی کوئی خبر نہیں۔ اسرائیلی فوجی نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور بعد میں اسے قتل کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوجی روز ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو سڑکوں پر گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ تمہیں ان ماؤں، ان بہنوں، ان بیٹیوں، ان بچوں، ان بزرگوں کی آہیں سنائی نہیں دیتی۔ صدام حسین اس عورت کی بات سن کر بہت زیادہ روئے اور کہا کہ میں اسرائیل کو تباہ کر دوں گا۔ اس کے بعد صدام حسین نے 40 میزائل اسرائیل پر داغے جو اسرائیل کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ یہودی صدام حسین کو ہٹلر ثانی کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد صدام حسین مغربی قوتوں کا دشمن بن گیا۔ صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تو مغربی قوتیں صدام حسین اور عراق پر حملہ آور ہوئیں اور یہاں سے صدام حسین کی زندگی کا زوال شروع ہوا۔ ناظرین، 2003 میں صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی بیٹیاں عراق سے فرار ہو کر گمنامی کی زندگی گزارنے لگیں۔ صدام حسین پر ان کے اپنے لوگوں کی جانب سے مقدمہ درج کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ 2005 کو اخبار میں ایک تصویر شائع کی گئی جس میں صدام حسین اپنے کپڑے خود دھوتے دکھائی دیے۔ صدام حسین کو 2 سالوں میں صرف 1 جوتا اور 2 سوٹ پہننے کو دیے جاتے۔ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحجہ 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، پھانسی سے قبل صدام حسین نے ملازمین سے اپنا کوٹ مانگا۔ پاس کھڑے ملازمین نے کہا، سر، چند لمحوں کے بعد آپ کو پھانسی دے دی جائے گی، آپ کوٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ صدام حسین نے کہا کہ یہ سردی کے دن ہے جس سے میرا جسم کانپ رہا ہے، کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ صدام حسین موت کے خوف سے کانپ رہا ہے۔ ناظرین، پھانسی کا منظر انٹرنیٹ پر جاری کیا گیا۔ صدام حسین کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے کہ تختہ گرا دیا گیا۔ عالمی مبصرین نے صدام حسین کے حوصلہ اور شجاعت کی تعریف کی۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو اتوار کی صبح ان کے آبائی قصبے اوجا میں دفنا دیا گیا۔